سر میرا سوال ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ حدیث کے اندر دین بیان نہیں ہوا، تو اس کے بعد یہ والی چیزیں جیسے کہ نماز اور باقی نیک اعمال کا ثواب کتنا ہوگا، یا پھر ابھی جو پچھلا سوال کیا گیا تھا کہ اگر کوئی غلام جو ہے بھاگ جاتا ہے تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی، تو اس طرح کی چیزیں پھر اس کو بھی دین کہا جائے گا کیونکہ یہ تو حدیث کے اندر بیان ہوئی ہے؟ یعنی کہ میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ دین پورا کا پورا قرآن اور سنت کے اندر بیان ہوا ہے، تو دین آخر ہے کیا؟ یہ والی جو تفصیلات ہیں، ثواب کتنا ہوگا، مسواک کرنا ہے، اسوہ حسنہ جو نبی الاسلام کا ہے، کیا یہ بھی دین کہلوائے گا؟ جی جی ہاں، یہ اچھا سوال ہے، اور میرے خیال میں ہر نشست میں کسی نہ کسی پہلو سے یہ سوال آتا ہے، تو اور اس کو واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، جب غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ دین قرآن اور سنت میں بیان ہوا ہے، تو اس کے ساتھ وہ نا ایک قید لگاتے ہیں کہ بنیادی دین، اساسی دین، اور اس کو دوسرے لفظوں میں واضح کرتے ہیں کہ دین کے وہ احکام یا وہ مشمولات جن کو امت تک پہنچانے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دار تھے اور مکلف تھے، اور ان میں سے کوئی بات اگر آپ نہ پہنچاتے تو آپ اپنی ذمہ داری سے بری نہیں ہو سکتے تھے۔ تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ ایسا دین آپ نے امت کو قطعیت کے ساتھ پہنچایا۔ تو مثلا قرآن کا متن پورے کا پورا یہ پہنچانا آپ کی ذمہ داری تھی، کوئی ایک آیت یا اس کا کوئی ایک لفظ بھی آپ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے چھپا کے۔ اس طرح دین کے وہ عملی احکام جن کا ساری امت کو پہنچانا آپ کی ذمہ داری تھی، وہ بھی آپ نے اسی طرح قطعیت سے پہنچائے۔ وہ چند ایک لوگوں کو، کسی کو بتا دیا، کسی کو اس طرح نہیں کیا۔ تو جتنا بھی اساسی دین ہے وہ قرآن اور سنت میں بیان ہوا ہے، لیکن قرآن کی آیت کی تشریح بھی ہو سکتی ہے، اس پر مبنی کوئی آپ چیز اخذ بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرح سنت میں جو دین آیا ہے اس کی فروعات ہوگی۔ تو یہ ظاہر ہے اس بنیادی حکم کی آگے تشریح ہے، تفصیل ہے، اس پر عمل کی شکل ہے، اس کی فروع ہے، احادیث نہیں آئیں گی۔ یہ وہ بھی دین ہے، لیکن وہ اساسی دین نہیں ہے، وہ قرآن یا سنت میں موجود کسی اساسی حکم پر مبنی تفصیل ہوگی جو احادیث میں آئے گی۔ تو یہ بنیادی فرق رکھنا چاہیے۔ حدیث میں بھی دین ہے، یعنی نوعیت کے لحاظ سے وہ دین ہے، لیکن وہ دین کا ایسا حکم نہیں ہے جس کا ابلاغ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ آپ ساری امت کو بتا کے جائیں۔ کوئی موقع پیدا ہوا، کوئی سوال ہوا، تو آپ نے وہ وضاحت کر دی۔ وہ سوال نہ ہوتا، موقع پیدا نہ ہوتا، تو آپ کی ذمہ داری نہیں تھی۔ مثلا یہ غلام کے بارے میں یہ بتانا کہ غلام جو بھاگ گیا، تو یہ بات تو شریعت کے بنیادی اصولوں سے واضح ہے کہ اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کر کے ناجائز طریقے سے مالک کو چھوڑنا یہ غلط ہے، لیکن یہ بتانا آپ کی ذمہ داری نہیں تھی کہ ایسے ایسے جرم کا گناہ کیا ہے، یا اس پر نماز قبول ہوگی یا نہیں، یا اس کی سزا کیا ہوگی۔ یا آپ نے بتا دیا تو ہمیں یعنی ہمارے علم میں آ گیا۔ فرض کریں آپ نہ بھی بتاتے کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اللہ کے ہاں، تو اس سے دین میں تو کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ اصولی حکم ہمارے علم میں ہے، قرآن سے، حدیث سے اور سنت سے۔ یہ اس کی ایک ضمنی یا ایک جزوی تفصیل ہے، جو موقع پیدا ہوا تو آپ نے ہمیں بتا دی، ہم تک پہنچ گئی۔ آپ نہ بتاتے یا ہم تک یہ حدیث نہ پہنچتی تو بھی دین مکمل تھا۔ ایسا نہیں کہ اس کے نہ پہنچنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین پہنچانے کے ذمہ دار تھے اس میں کوئی نقص رہ جاتا۔ تو اس پوری تفصیل کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے۔ جی بہت شکریہ سر، جزاک اللہ۔